الرحمن الرحیم۔ آج کی انتہائی مختصر بات، سورہ مائدہ کے اندر حافظ صاحب نے آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے، 35۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے قرب میں پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پہنچ جاؤ۔ اب یہ جو لفظ وسیلہ ہے، اس کا معنی قرب ہی ہے، یعنی اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے اللہ کے قرآن کی نگاہ میں، لوگوں کی نہیں۔ یہ سوشل میڈیا مبلغین کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں جی کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، جھوٹ بولتے ہیں وہ، اللہ کا قرآن کا ساتھ نہیں کہتا۔ 3 طریقے لکھے ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، 3 کتنے؟ 3 طریقے، وہ سوال کر لیں، یاد کر لیں، اور تینوں کا ثبوت موجود ہے قرآن و حدیث میں۔ یہ ڈاکے بنگالے کی بات نہیں کرتا میں، یہ لاہور کراچی کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے کہ جب بھی تم نے میرا قرب حاصل کرنا ہو تو پہلی صورت یہ ہے کہ مجھے میرے نام سے پکارو، میرے نام سے پکارو، میرے بڑے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، بڑے نام ہیں میرے، فَادْعُوهُ بِهَا، پکارو مجھے میرے ناموں سے۔ اگر تمہیں کرم چاہیے تو یا کریم، اگر رحم چاہیے یا رحیم، اگر روٹی چاہیے یا رازق، اگر نوکری بھی چاہیے یا رزاق، یعنی نوکری بھی دے روٹی بھی دے یا رزاق، یہ اللہ کے نام ہیں، اور یہ پکارو گے اللہ کا قرب مل جائے گا۔ تو یہ نام کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ یہ نام کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ پہلی بات، ایک نبینا نبی پاک کے پاس آیا، بخاری شریف کے حدیث ہے، اتھینٹک، مسلم کے میں ہے، نبینا آیا، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا، تو دعا کر دیجئے میرے واسطے دعا کر دیجئے تاکہ مجھے آنکھیں مل جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے کے لیے دعا کی، اور پھر ایک دعا اس کو بتائی، وہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں یہ نیک بندے سے دعا کرانا، یہ وسیلہ قرآن و حدیث میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قحط آ گیا، 50 لوگ مرنے لگے، جانور بھی، پرندے چرندے بھی، پریشان ہو گئے، سوچے بیٹھ گئے، امیر تھے، خلیفہ تھے، سوچا کہ کیا کروں میں تو بڑی دعائیں کر رہا ہوں، میری بات نہیں مان رہی۔ تو سوچتے سوچتے خیال آیا کہ جب نبی پاک موجود ہوتے تھے تو ہم سرکار کے پاس جاتے تھے، اب سرکار تو نہیں ہے لیکن وہ خون موجود ہے، عباس بن عبد المطلب، بوڑھے ہو گئے تھے، بڑے چلنے کے قابل نہیں تھے، تو یہ حضرت فاروق اعظم ان کے گھر گئے، عباس بن عبد المطلب یہ حضور کے چچا کے گھر میں، انتہائی ضعیف، کہا چچا جب سرکار زندہ تھے تو ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے، اب وہ تو ہے نہیں، آپ تو ہیں، چلیے میرے ساتھ، دعا مانگی اللہ بارش نے، کہا بیٹا میں بوڑھا ہوں، چل نہیں سکتا، کہا میں ہوں نا لاٹھی آپ کی، تو پکڑ کے لے گئے ان کو، اور کیا انہوں نے، یہ بڑے اللہ کے نبی کی باتیں، تو انہوں نے ان کی پیٹھ حضرت عباس بن عبد المطلب کی کعبے سے لگا دی، کہا چاچا جی دعا کرو، تو آپ نے دعا کی۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، جل تل شروع ہو گئی، پانی ہو گیا۔ کسی نیک بندے سے دعا کرانا یہ وسیلہ ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول۔ تیسری بات کیا ہے؟ نیک اعمال، آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھی، بڑے کام تھے، آپ کو چھوڑ دیا آپ نے، کہا اللہ نہیں،
تیرا قرآن سننا ہے، مجھے جانا ہے. اور حافظ جی 1.25 گھنٹہ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، 1 گھنٹہ 20 منٹ لیتے ہیں. ایکسپریس کاری کے پیچھے نہیں جانا، مجھے قرآن سننا ہے. مجھے یہاں آ گئے 1 گھنٹہ 20 منٹ آپ سب نے لے لیا. اب یہ جو نیکی ہے، یہ جب کبھی موقع آئے مصیبت میں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہو. 3 دوست تھے، روٹی رزق تنگ ہو گیا، گاؤں سے نکلے، جا رہے تھے روٹی کمانے کے لیے. طوفان آیا، وہ ایک غار میں چھوڑ گئے، اوپر سے پتھر گرا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے. پتھر گرا، غار بند ہو گئی. اب تینوں اندر موت کا انتظار کرنے لگے. تو ایک ان میں کہنے لگا کہ یار ہم نے کوئی زندگی میں نیکی بھی تو کی ہوگی، چلو نیکی یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بڑی لمبی حدیث ہے، پھر کبھی سناؤں گا. میں سے بتا دیتا ہوں کہ تینوں نے اپنے نیک عمل یاد کیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، تو اللہ پاک نے وہ پتھر ہٹا دیا، زندہ باد. تو 3 باتیں رب اور رسول نے لکھی ہیں. اللہ سے، اللہ کے نام سے قرب حاصل کرو، وسیلہ مانگو. اس کا وسیلہ چاہیے تمہیں، وسیلے کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. محمد الرسول اللہ کلمہ ایک وسیلہ ہے. اگر سرکار کا کلمہ نہ ہوتا تو ہم مسلمان کیسے ہوتے؟ تو یہ وسیلہ ہے. اور پھر دوسری آخری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب مجھ سے باتیں کرنی ہو نا تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو پھر نماز پڑھا کرو اور صبر کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے 3 طریقے لکھے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے. اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق دے. جو کہتا نہیں کہ بغیر وسیلے کے خدا کو مانو، جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کی قرآن کے خلاف ہے. یہ آیت نمبر 35 ہے، اور اس کی حدیثیں پڑھ لیں، ابن کثیر پڑھ لیں، آپ کو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی. تو وسیلہ تلاش کرو. اچھا، اختلاف کس میں ہے؟ وہ کہتے ہیں جو بندہ مر جائے اس کا وسیلہ نہ دو، یہ ایک الگ بات ہے. میں نے آپ کو تینوں باتیں ایسی اتھنٹک بتائی ہیں کہ دنیا میں کوئی طاقت آپ کو انکار نہیں کر سکے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عمل کی توفیق دے. کل نماز انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگی، یاد رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، ہم نے تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیرے رحم سے تیرے گھر میں قدم رکھا. یا اللہ، ہم نے تیرا پاک کلام سنا. یا اللہ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین، ہم کمزور، عاجز، ضعیف ہیں. ہمارے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے. اپنی بہتری عبادت کی توفیق عطا کر دے. میرا برد اللہ آج فوت ہو گیا، محمد نیاز احمد، الہ العالمین اس کو جنت میں جگہ دے دے. میری پوتی حریم مفتی 4 سال کی عمر میں چلی گئی تھی، اللہ پاک اس کو بھی جنت میں جگہ دے دے. جتنے بھی فوت شدگان ہیں یا اللہ سب کو جنتوں میں جگہ دے دے. جو بیمار ہیں شفا دے دے. میرے جیسے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی شفا دے دے. سب بیمار کو شفا دے دے. آمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.